تو طالب علم تھا، میں نے کہا حضرت میرا وفاق المدارس العربیہ کا امتحان ہے اور دورہ حدیث کا امتحان ہے، مجھے ذہنی طور پر بڑی تشویش ہے اور پریشانی بھی ہے، ایک تو میرے لیے دعا فرما دیں، دوسرا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ فرمانے لگے کہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جب میں نے دورہ حدیث دارالعلوم دیوبند میں کیا تھا تو اس وقت میرے والد ماجد امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا، اور میں بھی اس وقت بہت کمزور تھا اور بیماری کی حالت میں تھا۔ میں نے اس وظیفے کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنایا، اللہ کی مدد شامل حال رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور میں کامیاب و کامران ہو گیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ طلباء عزیز، آپ کے لیے ایک اہم تحفہ اور ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ دینی مدارس، وفاق المدارس العربیہ کے امتحانات ہوں، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹیوں کے یا دیگر اداروں میں کسی قسم کا انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو اس کے لیے محنت تو ہر کام کے لیے ایک شرط ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اللہ سے مانگنا اور وظائف کو پڑھ کر جانا، یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اس وقت بالکل مختصر سے دو وظیفے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وظیفہ تو جنید وقت، کتب وقت، حضرت اقدس میاں عبد الہادی دین پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد فرمودہ ہے کہ جن بچوں نے امتحان دینا ہو، خواہ وہ تقریری امتحان ہو یا تحریری امتحان ہو، مدارس کا امتحان ہو، وفاق المدارس کا ہو یا اسکولوں اور کالجوں کا، اگر وہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے تو امتحان گاہ جانے سے پہلے قرآن مجید کے 29ویں پارے کی دوسری سورت، جس کو سورت القلم کہتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، یہ سورت پڑھ کر دعا مانگ کر چلے جانا چاہیے۔ اور اگر کسی فاصلے پر جانا ہے تو جب آپ اپنے گھر سے نکلیں صبح کے وقت اس سورت کو پڑھ لیں، اور اگر موقع ہے تو پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کر اس سورت کو پڑھ لیں۔ اسے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی آتی ہے تو سب سے بہتر ہے زبانی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا مانگیں اور چلے جائیں۔ اللہ کی رحمت سے پر امید ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ 100% کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کریں گے۔ دوسرا ایک اہم ترین اور خوبصورت وظیفہ جو جانشین شیخ التفسیر امام الہدا مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد فرمودہ ہے۔ جس سال میرا اپنا وفاق المدارس العربیہ کا امتحان تھا، اس زمانے میں وفاق کا بورڈ صرف دورہ حدیث کا امتحان لیتا تھا، تو اس سال دورے کے سال دوران اسباق مجھے ایک شدید تکلیف ہو گئی تھی، پورے جسم پر الرجی اور وہ ایک چھپاک کے دانے نکلتے ہیں، وہ نکلتے تھے، جس کی وجہ سے پڑھائی بھی متاثر ہوتی تھی، تعلیم کا نظام بھی۔ لیکن طالب علمی کا زمانہ بچوں کی محنت کا ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق کاوش اور کوشش کرتا ہے۔ ان دنوں حضرت اقدس مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں دین پور شریف تشریف لائے۔ شام کو جب واپس جانے لگے تو ریلوے اسٹیشن پر ہم نے انہیں روانہ کیا، میں بھی ان لوگوں میں ساتھ تھا جو حضرت کی خدمت میں وہاں پہنچے۔ تو حضرت بڑے شفیق اور بڑی محبت فرمانے والے تھے، اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جس بینچ پر بیٹھے تھے، 7 جگہ تھی، فرمان لگے بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ تو طالب علم تھا، میں نے کہا حضرت میرا وفاق المدارس العربیہ کا امتحان ہے اور دورہ حدیث کا امتحان ہے، مجھے ذہنی طور پر بڑی تشویش ہے اور پریشانی بھی ہے، ایک تو میرے لیے دعا فرما دیں، دوسرا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ فرمانے لگے کہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جب میں نے دورہ حدیث دارالعلوم دیوبند میں کیا تھا تو اس وقت میرے والد ماجد
इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ने मुझे इरशाद फरमाया था, और मैं भी उस वक्त बहुत कमज़ोर था और बीमारी की हालत में था। मैंने उस वजीफे को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाया। अल्लाह की मदद शामिल हाल रही। अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया और मैं कामयाब कामरान हो गया। वो वजीफा तुम्हें बताता हूँ। अब वो वजीफा सिमात फरमाइए। ये वजीफे की एक सनद होती है कि मेरे पास किस बुजुर्ग से किस तरीके से पहुंचा, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने पहला वजीफा हजरत अक़दस हजरत सानी शेख में हजरत मियां अब्दुल हादी रहमहुल्लाह का इरशाद फरमूदा था, और ये हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इरशाद फरमूदा है। फरमान लगे कि जिस वक्त इम्तिहान गाह में चले जाओ और वो पेपर आपको हल करने के लिए दें, उस कागज के पर्चे को उल्टा करके रख दें। उस वक्त पहले ये अमल पढ़ें, और वो पढ़ना ये है कि पहले दरूद शरीफ पढ़ें, जो दरूद आता है पढ़ने के बाद फिर ये अमल पढ़ें, या अलीमो, या हफीजो, या कवियो। ये 3 नाम अल्लाह के 5 मरतबा पढ़ने हैं। या अलीमो, या हफीजो, या कवियो, या अलीमो, या हफीजो, या कवियो, या अलीमो, या हफीजो, या कवियो। इसको 5 दफा पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद फिर दूसरा अमल पढ़ना है इसी के साथ ही, रब्बि ज़िदनी इल्मा। इसको 11 मरतबा पढ़ना है, और फिर उसके बाद ये दुआ पढ़नी है जो कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली तक। इसको 3 मरतबा पढ़ के ये सारा वजीफा पढ़ने के बाद अपने सीने पे फूंक मारें और बिस्मिल्लाह करके अब उस पर्चे को सीधा कर लें जिस पे सवाल नामा है। तो सवाल आप पढ़ते जाएंगे, अल्लाह आपका शर सदर फरमाएंगे, जवाब आपके जहन में आते जाएंगे। उनमें से जो जिस सवाल का जवाब पहले जहन नशीन हो उसे पहले हल कर लीजिए, दूसरे को दूसरे नंबर पर, बाद वाले को बाद में। ये एक खूबसूरत तरतीब हजरत ने बताई। फरमान लगे, मैंने अपने वालिद मोहतरम इमाम शेख तफसीर इमाम लाहौरी मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह से ये वजीफ़ा हासिल किया था, और उसके मुताबिक मैंने इम्तिहान दिए थे। मुझे हजरत ने ये इरशाद फरमाया, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल हुआ, इनाम एहसान हुआ कि मैंने भी इस वजीफे का तजर्बा किया है। अपना मुजर्रब अमल ये आप दोस्तों को अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला तमाम साथियों को जिस दर्जे के जो इम्तिहान हैं, और बच्चों के मदारिस में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सबको अल्लाह इल्म नाफे नसीब फरमाए, सबको अपने नेक मकासिद में कामयाब कामरान करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।